رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ خطاب عطا کیا ہے، یہ ٹائٹل صحابہ کرام کو عطا کیا ہے، اور دنیا میں کسی کو یہ نہیں ملا ہے. یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا تشخص ہے. صحابہ کرام انسانوں کا وہ مقدس گروہ جسے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھیجا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے ہمارا دین ہم تک پہنچا. قرآن مجید کے مخاطب مباشر قرآن میں جہاں جہاں کہا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے مراد یہ صحابہ. جہاں جہاں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، ڈائریکٹ خطاب صحابہ کو ہے. اس زمانے میں موجود تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا گیا. انہوں نے اس کو سمجھا، وہ ان کی زبان تھی، اللہ رب العالمین کے مخاطب تھے. انہوں نے اس بات کو سمجھا، اس حکم کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اور اس کے بعد ہم تک اسے پہنچایا. اسی لیے صحابہ سب کے سب عادل و ضابط ہیں. اصول حدیث کا قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، صحابہ کلھم عدول. جرح نہیں کی جا سکتی ان کے بارے میں. اس لیے کہ اگر صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے عدالت، امانت اور دیانت پر اگر سوال نشان لگ گیا تو ہمارا پورا دین اسلام سوال نشان لگ جائے گا. اس لیے کہ جب پہنچانے والا ہی عادل نہیں ہے، ضابط نہیں ہے، سکا نہیں ہے، تو کیسے اس بات کی گارنٹی ملے گی کہ دین ہم تک پہنچا وہ صحیح ہے. اسی لیے ضابطہ بنایا گیا اسلام میں کہ صحابہ کلھم عدول. اور صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ خطاب دیا ہے، یہ انعام. دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں رضوان اللہ رب العالمین کی رضامندی کی گارنٹی دی گئی ہو. انبیاء اور رسول کے بعد انسانوں کا سب سے مقدس گروہ صحابہ کرام کے گروہ ہے. اور اسی لیے ان لوگوں نے، دشمنان اسلام نے، سب سے زیادہ صحابہ کرام کو طعن و تشنیع، خواہ وہ پرانے ہوں، خوارج، معتزلہ، جہمیہ اور شیعہ رافضہ اس زمانے کے، یا آج کے زمانے کے مستشرقین ہوں، آج کے زمانے کے موجودہ لوگ ہوں، یا آج کے زمانے میں ترقی پسند لوگ ہیں، یا مولانا مودودی جیسے لوگ ہوں، جن لوگوں نے صحابہ کرام کے اوپر رضی اللہ عنہم، یہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے لیے خاص کیا ہے. اس لیے سلف کا یہ ضابطہ ہے کہ تردی صحابہ کرام کے لیے خاص ہے. جب کسی صحابی کا نام لیا جائے تو رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہا جائے، صحابی کے بارے میں. التردی للصحابہ والترحم ما دونہم، صحابہ کے علاوہ جتنے ہیں ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ، چاہے جتنا بھی ولی ہو، بڑا جتنا بھی امام ہو، ولی ہو، فقیر ہو، بزرگ ہو، اس کے لیے رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ ایک اصطلاح ہے رضی اللہ عنہ، ایک اصطلاح ہے جس سے کسی کے بارے میں نہیں جانتے آپ یہ کیا ہے، نام کیا ہے، رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے تو ایک عام آدمی جان جائے کہ صحابی ہے. اسی لیے اس کو خاص کیا گیا ہے رضی اللہ عنہ کے لیے. یقیناً تردی ہر مسلمان کا حق ہے، کہا جاتا ہے مسلمان کے لیے رضامندی طلب کرنا، لیکن جو لفظ اللہ رب العالمین نے جو ٹائٹل صحابہ کرام نے کو دیا ہے اس میں کسی کو شریک کرنا، صحابہ کو ان کے درجے سے گرانا ہے، صحابہ کو ان کے مقام و مرتبے سے گرانا ہے. اور جن لوگوں نے بھی دنیا میں یہ کیا ہے صحابہ کرام کے ساتھ، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو آج کے زمانے کے جو بردر لوگ ہیں جو تقریریں کرتے ہیں، یہ آج کے زمانے میں فیشن چل پڑا ہے کہ ڈاکٹری پڑھا ہے، انجینئرنگ پڑھا ہے، MBBS کیا ہوا ہے، ڈاکٹری نہیں چلی تو تقریر کرنے لگے، دعوت تبلیغ کا کام سنبھال لیا. انجینئرنگ پڑھا ہے، نہیں چلی، دعوت تبلیغ کا. آج بڑے بڑے مبلغ بنے ہیں، دیکھتے ہیں. یقیناً ٹھیک ہے، کام کر رہے ہیں اپنے دین کے، اپنے دائرے میں ان کو کام کرنا چاہیے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، لیکن ان کی ایک حد ہے. ایک آدمی MBBS کرتا ہے، میڈیکل پڑھتا ہے، اس میڈیکل پڑھنے کے لیے شروع سے اس کا ماحول بنتا ہے. وہ +2 کے بعد ہی فزکس اور بایو اور کیمسٹری لے کے چلتا ہے. بغیر بایو کو وہ نہیں آگے بڑھ سکتا ہے. کمپلسری وہ رہتے ہیں سب، بغیر ان کو پڑھے وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، MBBS کر سکتا ہے میڈیکل کی تعلیم. علم الاجسام ہے، علم الادویہ ہے،
ادویہ کی تاثیر کیا ہے، جسم کی بناوٹ کیا ہے، یہ سب چیزیں پڑھنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ کسی طرح سے جا کے اس کو MBBS کی ڈگری ملتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس بات کا حقدار ہوتا ہے کسی مریض کو دوا دے۔ لیکن اگر وہ اتنا نہیں جانتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، یہ اب کسی ہندوستان کیونکہ بہت غریب ملک ہے، اور یہاں پہ MBBS کی پڑھائی کے لیے 50 60 70 80 لاکھ تک 1 کروڑ روپیہ تک، لاکھ تک 1 کروڑ روپیہ تک ایک ڈاکٹر خرچ کرتا ہے، تب اس کو یہ ڈگری ملتی ہے۔ تو اگر ایک آدمی اتنا پیسہ خرچ کرے گا نا، 50 لاکھ روپیہ وہ ڈاکٹر خرچ کرے گا پڑھنے کے لیے، تو وہ چاہے گا کہ پڑھنے کی سب سے پہلے ہم اس پیسے کو وصول کریں۔ تو وہ ہر طرح کے علاج میں 420 کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے۔ آپ کو معمولی سے کھانسی زکام ہے تو آپ سے ضرور، آپ جب جائیں گے تو ضرور کہیں چیکنگ لکھ دے گا، اس کو 3000 کی چیکنگ جانچ لکھ دے گا، اور 3000 کی جانچ فلاں جگہ سے کرائیے، 1500 رات میں اس کے گھر پہنچتا ہے اور 1500 ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ بنا ہوا ہے۔ پہلے کے حکیم کیا تھے، وہ اندر کمرے کے باہر سے بیٹھ کے اندازہ کھانستے تھے، پتا کہ ہاں فلاں مرض دے دیتے ہیں دوا، اس لیے کوئی جانچ واچ نہیں تھی۔ لیکن یہاں جائیں گے دیکھنے سے پہلے وہ جانچ لکھ دیتا ہے، 17 طرح کی ٹیسٹ لکھ دیتا ہے۔ یا تو آپ کے اندر، آپ کے علم میں کمی ہے، یا بے ایمانی کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے ایک وہ نکالا ہے کہ کوئی کمپاؤنڈر ہے اور 18 برس تک کسی MBBS ڈاکٹر، گزیٹڈ ڈاکٹر کے پاس اس نے کمپاؤنڈری کی ہے، تو اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ کھانسی زکام کی دوا دے دیتا ہے، کھانسی زکام بخار کی دوا دینے کی اجازت ملتی ہے، لیکن ہارٹ کی دوا دینے کی اجازت اس کو نہیں ہے، کینسر کی دوا دینے کی اجازت نہیں ہے، وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بہت دور سے چل رہا ہوں تم کو سمجھانے کے لیے، رضی اللہ عنہ سمجھانے کے لیے خالی، کہ جن لوگوں نے غلط کام کیا ہے اس کو دنیا میں، اس میں جس دوسروں کو شریک کیا دنیا ہی میں ان کو سزا ملی ہے۔ تو جب وہ جاتا ہے تو اتنا پیسہ ملتا ہے، تو اس کو اسی لیے گاؤں میں ان کو، لیکن ان کے حد مقرر کیے گورنمنٹ نے، یہ صرف کھانسی زکام بخار کی دوا دے سکتے ہیں، کسی بڑے مرض کی دوا نہیں دے سکتے ہیں، یہ ہارٹ کی دوا نہیں دے سکتے ہیں آپ کو، یا اس طرح کی جو کینسر وغیرہ کی دوا نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ان کی ایک کمپاؤنڈر کی ایک حد مقرر ہے دوا دینے کی اجازت، ان کو اجازت مل جاتی ہے، 18 سال کرنے کے بعد اجازت مل جاتی ہے، جھولا صاحب ڈاکٹر بن سکتے ہیں آپ لوگ 10 سال پڑھتے ہیں کسی مدرسے میں، مسلسل 10 سال پڑھو گے، 10 سال تک آپ استاذ کے سامنے، مختلف فنون کے مختلف ماہرین کے سامنے بیٹھ کر آپ اس کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ایک ڈگری ملتی ہے، عالم فاضل کی ڈگری ملتی ہے، ایک شہادت ملتی ہے آپ کو، جو اس بات کی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ پڑھا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہر طالب علم صحیح فتویٰ دے سکتا ہے؟ فراغت کی فوراً بات کرتے ہیں تو کوئی لکھ سکتے ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں، کتنے لوگ عربی بولنا جانتے ہیں، کتنے جانتے ہیں، کتنا لکھ لیتے ہیں؟ تو آپ اس زبان کے اسرار اور رموز عربی زبان کے ہیں، جس کو آپ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا مانے، کیسے مانے۔ اور ایک آدمی جو سیریس اس کو نہ پڑھے ہوئے ہو، کسی مکتبے میں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا ہو، یا ڈاکٹری لین میں پڑھتے، جب وہ کھڑا ہو کر دعوت تبلیغ تو کر سکتا ہے، وہ منڈل ضمیر امیر اور نائب بن سکتا ہے وہ، لیکن اس فتویٰ دینا کا اختیار نہیں ہے۔ یقیناً ڈاکٹر ذاکر نائب بہت بڑا کام کر رہے تھے، میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دعوتی کام ان کا بہت اچھا تھا، بہت اچھا کر رہے تھے اپنے میدان میں، اور جو دعوتی انداز ان کا تھا، مولوی لوگ نہیں جانتے وہ انداز، وہ غیر مسلمین کو جو دعوت دے رہے تھے، لیکن ان کی حد وہی تھی۔ وہ کمپاؤنڈر کے سیدالانی تھے، ایک ہوتا ہے طبیب اور ایک ہوتا ہے سیدالانی، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک کمپاؤنڈر ہوتا ہے۔ بہت بڑھیا کمپاؤنڈر بات کرتا ہے اپنے مریض سے، بہت اچھا اس کو سمجھاتا ہے، بہت بڑھیا طرح ڈاکٹر بہت غصہ ہوتا ہے، بڑے بدتمیز قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں ملتا ہے، بہت کم وقت رہتا ہے، دھتکار دیتے ہیں، لیکن مریض اس کو چمکا کے ٹھیک ٹھاک رہتا ہے کہ کھانا بابو، یہ کرنا وہ کرنا۔ کمپاؤنڈر ہمیشہ اچھا بولتا ہے، اچھے طرح سے بات کرتا ہے۔ وہ ٹھیک تھے کہ وہ کمپاؤنڈر سیدالانی، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے، طبیب میں اور سیدالانی میں فرق ہوتا ہے، کمپاؤنڈر اور ڈاکٹر میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جتنے لوگ آج کل اس میدان میں ہیں، کمپاؤنڈر ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ سیدالانی، انہوں نے اس کی روح کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر یہی تھا
تو آپ لوگ جھک مار رہے تھے اتنے دنوں، کیا ضرورت ہے 10 سال پڑھنے کی؟ مولانا مودودی کے یہاں جتنی خرابیاں ہیں سب وجہ یہی کہ مولوی نہیں تھا، کسی استاد سے بیٹھ کے پڑھا نہیں تھا، کتابیں پڑھ کے کتب خانے میں لائبریری میں بیٹھ کے مولوی بن گئے۔ عبد المجید دریابادی، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن گئے، ان کے اندر انحراف بھی بہت جلدی پیدا ہوتا ہے، جو منحرفین ہوتے ہیں اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اختیار، جس طرح ایک کمپاؤنڈر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ کھانسی زکام کی دوا دے، بخار کی دوا دے، ہارٹ کی سرجری نہ کرنے بیٹھے، اور جب یہ منڈل اور ضمیر اور یہ نائک یہ لوگ بیٹھ کے ہارٹ کی سرجری کرنے لگتے ہیں، وہیں یہ لوگ غلط کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ صحابہ کرام پر جو کوئی آنچ آتی ہے تو کوئی بھی مسلمان اسے برداشت نہیں کرنا چاہیے، اسے شیعوں سے ہمارے نفرت کی وجہ یہی ہے۔ تو جب آپ کو اتنا اختیار ہے، آپ کو اختیار صرف یہی تھا کہ آپ کھانسی زکام کی دوا دیتے، بہترین کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، موقع دیا تھا، آپ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے دوا۔ لیکن جب آپ فتوا دینے لگے، جب آپ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اور ایک تو غلط کام کی یزید رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنی اس غلطی پر چونکہ کمپاؤنڈر تھا اصرار کر رہا ہے کہ نہیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہی، یزیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس سے نیچے کا درجہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یسین جیسے فاسق آدمی کو رضی اللہ عنہ پہ ہوئے، صحابہ کرام کی توہین ہے، یہ تحقیر ہے۔ اور شاید ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ شاید اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک طرح سے امتحان بھی کرے۔ میں کہہ رہا ہوں واقعی میں اس کا بہت قائل ہوں کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا کام بہت بڑا ہے، وہ کام کر رہے تھے، بہت بڑا کام کر رہے تھے، اور وہ کام سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا کام وغیرہ کر رہے تھے، ٹھیک، بہت اچھا کر رہے تھے، اور میں اس کا قائل ہوں کہ واقعی میں انہوں نے جو کچھ کیا، لیکن یہ ان کا کام نہیں۔ اور اگر کہہ دیا تھا انسان غلطی، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کل یؤخذ من قوله ویرد، امام مالک جیسے آدمی کہہ رہا ہے، غلط بیان کیا، کہا کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو بہرحال انسان تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی وہ تو نبی و معصوم تو نہیں تھے، غلطی ہی اقرار کر لیتے، لیکن فتویٰ ماننا شروع کیا جائے، ایسے فتویٰ کیا کہ ہاں خود رضی اللہ عنہ کو کوئی حرج نہیں، خوب کہتے رہو، بالکل غلط، بالکل جھوٹ، یہ صحابہ کا تصرف ہے، اس میں دوسروں کو شریک کرنا جرم ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ یزید کے بارے میں اہل سنت کا موقف بالکل واضح ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بہتر اسے نہیں جان سکتا کوئی۔ عبداللہ بن امام احمد کہتے کہ میں نے اپنے والد امام احمد سے پوچھا کہ کیا ابا آپ یزید سے محبت کرتے ہیں؟ کتاب السنہ عبداللہ بن امام احمد کی کتاب موجود ہے، 2 جلد میں چھپی ہوئی ہے۔ کہا عبداللہ ابا آپ یزید سے محبت کرتے ہیں، اس کو محبوب رکھتے ہیں؟ تو امام احمد نے جواب دیا تھا بیٹے کیا کوئی مسلمان یزید سے محبت کر سکتا ہے؟ ہماری بات دھیان سے سننا، بہت سنا ہوگا مولویوں کو کہ اگر وہ بریلوی یزید کو برا کہتے ہیں اور وہ یہ کیا نام ہے شیعہ یزید کو برا کہتے ہیں تو ہم اہل حدیث یزید کو نبی بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے مولوی لوگ اتنے جاہل، اہل حدیث مولوی اتنا جاہل ہے کہ وہ فیس بک اور واٹس ایپ کا ناجائز اولاد جو ہوتے ہیں آج کل کے، وہ سب اپنا۔ امام احمد کے قول دھیان سے سننا، انہوں نے کہا کہ کیا کوئی مسلمان یزید سے محبت کر سکتا ہے؟ تو عبداللہ نے کہا تو ابا پھر آپ اس کو برا بھلا کہیے۔ امام احمد نے جواب دیا تھا بیٹے کیا تم نے اپنے والد کو سنا ہے کبھی کسی مسلمان کو برا بھلا کہا ہے؟ یزید، ایک مسلمان یزید سے محبت نہیں کر سکتا ہے، یہ یزید کا عمل اچھا نہیں تھا، کامل الایمان نہیں، اس کا عمل فسق و فجور پر مبنی تھا، غلطی اس سے ہوئی۔ اور دوسری بات کہ یزید عام مسلمانوں کی طرح وہ مسلمان تھا، ایمان کے دائرے سے خارج نہیں، تو کافر نہیں تھا۔ کیا سمجھے؟ جو لوگ یزید پلید وغیرہ کہتے ہیں خارج سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، بے ایمان ہے یہ لوگ جو یزید کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ برا بھلا کہنے کا حقدار نہیں، تو اس کا عمل اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے گا، وہ جا کے اس کا عمل اس کے ساتھ، اس کو چھوڑ دو اس کو عمل کے ساتھ۔ ہم برا بھلا کہنے والے اس کے کون ہیں؟ دیکھیے ہمارے اسلاف جو ہیں کتنی دقت ان کی تعبیر میں ہوتی تھی،
ہمارے جو اسلاف ہے تعبیر میں کتنی بہترین بات کہی، نہ تو محبت کر سکتے ہیں، ہم کیسے محبوب رکھیں گے ایسے شخص کو جس نے اللہ رسول کی مخالفت، جس نے غلطیاں کی، گناہ کیا ہو، اب کیسے ہم اس کو برا بھلا کیوں کہیں گے ایک مسلمان آدمی؟ تو یہ تو رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کرام کا خیال ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نعمت عطا کی ہے، انعام اللہ تعالیٰ